حدیث نبوی ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وہیب نے، ان سے ہشام نے فاطمہ کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ اسماء سے روایت کرتی ہیں کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ پھر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی، آج وہ سب اس جگہ میں نے دیکھ لی، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مثل یا قرب کا کون سا الفاظ؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ فاطمہ کہتی ہیں یعنی فتنہ یا دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا قبر کے اندر کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا الفاظ؟ فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیل لے کر آئے، تو ہم نے ان کو قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار اسی طرح کہے گا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا الفاظ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استعمال کیا۔ وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا، میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ حدیث نبوی قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مغر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے۔ اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر کر دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، اور یہ کہ تم اپنے مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 باتوں سے منع فرمایا، دبا، حنطم اور مضافت کے استعمال سے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ احادیث نبوی۔ عقبہ بن ابو حباب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے کبھی بتایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا؟ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ احادیث نبوی۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے جو مدینے کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا۔ جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمود دیگر باتوں کی اس کو خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا۔ جب واپسی آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔